بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 19 دسمبر بروز ہفتہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ مزید 5 شہروں میں لائن کی خلاف ورزی کا اندراج اتوار سے۔ مکہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مزید 5 شہریوں میں لائن کی خلاف ورزی کا خودکار سسٹم کے تحت اندراج کل اتوار سے ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عسیر، شمالی حدود اور قریات میں لائن کی خلاف ورزی کا ریکارڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جازان، طائف، باہا اور الجوف میں لائن کی خلاف ورزی کا اندراج شروع کیا جا چکا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ لائن کی پابندی نہ کرنے والے ڈرائیوروں کو جرمانہ نافذ کرنے کا عمل ریاض، جدہ اور دمام سے کیا گیا۔ لائن کی پابندی کرنا مہذب ڈرائیونگ کی علامت ہے، جبکہ لائن کی خلاف ورزی کرنا منفی رجحان ہے، جس سے ڈرائیور سمیت دوسرے لوگوں کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ لائن کی خلاف ورزی پر 300 ریال سے 500 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آب زمزم کی بوتلوں کو ٹھنڈا کرنے کا مثالی انتظام۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے آب زمزم کی بوتلوں کو ٹھنڈا کرنے والے کولڈ سٹوریج کا افتتاح کر دیا۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق ادارہ امور حرمین میں شعبہ آب زمزم، جسے ادارہ السقیہ کہا جاتا ہے، اس کے زیر انتظام آب زمزم کی چھوٹی بوتلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنایا جانے والا کولڈ سٹوریج کا رقبہ 90 مربع میٹر ہے، جہاں بیک وقت 1,20,000 بوتلوں کو ٹھنڈا کرنے کی گنجائش ہے۔ جدہ کے 9 علاقوں میں اتوار سے پانی بند رہے گا۔ سعودی واٹر کمپنی کا کہنا ہے کہ جدہ کے 9 علاقوں میں پانی کی سپلائی 20 دسمبر سے 2 دن کے لیے بند رہے گی۔ ویب نیوز سبق نے واٹر کمپنی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ بروز اتوار 20 دسمبر سے الہنداویہ، الاسالبہ، القریات، سبیل، الصحفیہ، العماریہ، البلد، الکندارہ اور السنابل میں پانی کی لائنوں کی صفائی کے لیے مذکورہ علاقوں میں پانی بند کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جدہ کے مذکورہ علاقوں میں رہنے والے پانی کا ذخیرہ کر لیں تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گھڑ سواری کے مقابلے میں اول انعام پانے والی سعودی خاتون۔ سعودی خاتون خلود مختار جدہ میں منعقد گھڑ سواری کے مقابلے میں اول انعام حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تیز رفتاری کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کرنے کے بعد انہیں جوکی کا خطاب دیا گیا۔ خلود مختار گھڑ سواری کے مقابلوں میں پہلے بھی انعام کما چکی ہیں۔ انہوں نے اندرون ملک اور بیرون ملک کئی مقابلوں میں حصہ لیا ہے۔ خلیجی ممالک میں بھی متعدد مقابلوں میں حصہ لیا اور انعام پایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں نے اپنے ملک میں منعقد ہونے والے مقابلے میں اول انعام حاصل کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں انٹرنیشنل مقابلوں میں اپنا نام روشن کروں۔ پالتو جانوروں کو خریدنے کے بجائے ہم سے مفت لے لیں۔ جدہ میں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے پہلی نجی ایسوسی ایشن کو وزارت افرادی قوت و فروغ معاشرہ میں رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایسوسی ایشن کی بانی سعودی خاتون میسر عصام بنکجی ہیں، جنہوں نے 2016 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایسوسی ایشن اب سرکاری ہے، اب ہم نئے سفر کا آغاز کریں گے۔ ہم نے 2016 میں ایسے جانوروں کے لیے مرکز قائم کیا تھا جو مالکوں سے بھاگ جاتے ہیں یا انہیں مالک چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکز میں اس وقت سے لے کر اب تک ہزاروں جانوروں کو ٹھکانہ دیا گیا۔ ہمارے ہاں بلیاں، کتے، پرندے، کچھوے، ہیمسٹر اور دیگر جانور رہے ہیں۔ ہم نے مہم شروع کی ہے کہ لوگ پالتو جانور خریدنے کے بجائے ہم سے مفت لے لیں اور انہیں پالیں۔ جدہ میں انوکھی مہم پلوں پر خطاطی کی جائے گی۔ جدہ میونسپلٹی نے عربی خطاطی کے سال کی مناسبت سے شہر کے معروف پلوں کو شاہپاروں میں تبدیل کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہر کے معروف خطاطوں کے تعاون سے بیشتر پلوں میں عربی خطاطی اور جمالیاتی تصویری نقش کی جائیں گی۔ جدہ میونسپلٹی نے معاشرتی خدمات کے ادارے کے سربراہ ماجد السلمی نے کہا ہے کہ نوجوان رضاکاروں کی مقامی تنظیم کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ ان نوجوانوں کو پلوں میں عربی خطاطی اور نقش و نگار کرنے کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ مہم کا مقصد ایک طرف پلوں میں جمالیاتی منظر پیش کرنا ہے تو دوسری طرف عربی خطاطی کو رواج دینا ہے۔
شہر کے متعدد پلوں کے ستونوں پر ان نوجوانوں کو خطاطی کا کام کا آغاز کر دیا۔ یہ مہم ایک ہفتہ تک جاری رہے گی۔ پلوں کے نیچے خطاطی کا کام رضاکار نوجوان کر رہے ہیں، جن کا مقصد عربی خط کی جمالیاتی پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔